بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ غزہ جنگ کے 464ویں دن بھی صہیونی حکومت کی جارحیت جاری۔ غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کی جارحیت کو آج 464 دن پورے ہو چکے ہیں اور غاصب صہیونی فوجی غزہ کے خلاف اپنی وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ صہیونی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کے متعدد علاقوں خاص طور پر شمالی علاقوں پر بمباری اور گولہ باری کی ہے۔ ممکنہ اسرائیلی امریکی حملے، ایران نے بیلسٹک میزائل چلا کر خبردار کر دیا۔ اسرائیل امریکہ حملے کے خدشات کے پیش نظر ایران نے بیلسٹک میزائل چلا کر دشمنوں کو خبردار کر دیا ہے۔ ایران نے ایک نئے مقامی اینٹی بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم کا تجربہ کیا ہے، جبکہ ایران کی جانب سے لانگ رینج بیلسٹک میزائل شوٹنگ کی مشقیں بھی کی جا رہی ہیں۔ ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن پر درجنوں لانگ رینج میزائل دکھائے گئے۔ خبر میں بتایا گیا کہ پاسداران انقلاب کی جانب سے میزائل جانچنے کی مشقیں جاری ہیں، جس کا مقصد ابھرتے ہوئے خطرات کے خلاف اپنی فضائی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانا ہے۔ اسرائیل کمزور ہو رہا ہے، اسرائیلی سیاسی مبصرین کا انکشاف۔ اسرائیل کے معروف سیاسی مبصر نے انکشاف کیا ہے کہ حماس کے ساتھ غزہ میں جنگ بندی کے سلسلے میں جاری مذاکرات میں اسرائیل کمزور ہو رہا ہے۔ اسرائیلی سیاسی مبصرین نے الجزیرہ کو بتایا کہ جنگ بندی کے معاہدے کے حصول کی حقیقی امیدیں پیدا ہو گئی ہیں، جس کا تعلق حماس کی بجائے مذاکرات میں اسرائیل کے موقف سے ہے۔ انہوں نے کہا، میرے خیال میں اسرائیل پر دباؤ ہے کہ وہ حماس کے لیے نہیں بلکہ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کوئی نتیجہ فراہم کرے۔ گولڈ برگ کا مزید کہنا تھا کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے مطالبات اور مذاکرات کے حوالے سے حماس کی پوزیشن کافی مستحکم رہی ہے۔ شام اب حزب اللہ کے لیے ایرانی ہتھیاروں کی راہداری نہیں بنے گا، نئے حکمراں احمد الشرا۔ لبنان کے وزیر اعظم کی قیادت میں اعلیٰ سطح کا وفد نے شام میں بشار الاسد کا تختہ الٹ کر عبوری حکومت قائم کرنے والے حکمراں احمد الشرا سے ملاقات کی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم نجیب میکاتی سے ملاقات میں اہم معاہدے طے پا گئے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے لیے لاہ عمل ترتیب دیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے 15 لاکھ شامی مہاجرین کی لبنان سے بحفاظت اپنے گھروں کو واپسی کے روڈ میپ پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ احمد الشرا نے کہا کہ شام کو نقصان پہنچایا اور حزب اللہ نے ہمیں بڑے زخم دیے۔ شام اب حزب اللہ کے لیے ایرانی ہتھیاروں کا راستہ نہیں بنے گا۔ بھارت میں حادثوں کے بعد تمام دھرو ہیلی کاپٹرز گراؤنڈ کر دیے گئے۔ ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ کی جانب سے بھارت میں تمام دھرو ہیلی کاپٹرز کی پروازوں پر پابندی عائد۔ بھارتی کوسٹ گارڈ کے ہیلی کاپٹر کو حادثے کے بعد تمام دھرو ہیلی کاپٹرز گراؤنڈ کر دیے گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ کی جانب سے بھارت میں تمام ترحال دھرو ہیلی کاپٹرز کی پروازوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 5 جنوری کو بھارتی ریاست گجرات کے پوربندر بیس سے پرواز کے بعد بھارتی کوسٹ گارڈ کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا تھا، جس میں پائلٹ سمیت عملے کے 3 ارکان ہلاک ہو گئے تھے۔ ہم شام سے کسی قسم کی دراندازی کی اجازت نہیں دیں گے، عراقی وزیر داخلہ نے خبردار کر دیا۔ عراقی حکومت کا کہنا ہے کہ شام کے ساتھ تمام عراقی زمینی گزرگاہیں اب بند ہیں۔ دوسری جانب عراقی وزیر داخلہ نے زور دے کر کہا کہ ان کا ملک شام سے عراقی سرزمین میں یا سرحد پار کسی قسم کی دراندازی کی اجازت نہیں دے گا۔ انہوں نے کہا کہ شام کے اندر کچھ دہشت گرد گروہ اب بھی سرگرم ہیں۔ انہوں نے العربیہ الحدیث سے انٹرویو میں بھی بتایا کہ سیکیورٹی فورسز شام کے ساتھ سرحدی پٹی کے ساتھ اہم قلعہ بندی کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ اس نے شام کی جانب سے ہونے والی تبدیلی کے بعد سرحد پر حفاظتی اقدامات کو بھی مضبوط کیا ہے۔ امریکہ کا وینزویلا کے صدر کی گرفتاری پر انعامی رقم میں اضافے کا اعلان۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے وینزویلا کے تیسری بار صدر منتخب ہونے والے نیکولس مادورو کو گرفتار کرنے میں معاونت فراہم کرنے والے کے لیے $25 ملین امریکی کے انعام کا اعلان کر دیا گیا۔
امریکی میڈیا کے مطابق اس سے قبل نکولس مادرو کے حوالے سے امریکی حکومت کی جانب سے اعلان کی گئی رقم $15 ملین تھی، جبکہ حالیہ اعلان میں مزید $10 ملین اضافے کا اعلان ان کی تیسری بار عہدہ صدارت سنبھالنے پر سامنے آیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق وینزویلا کے صدر 2013 سے کامیاب قرار پا رہے ہیں۔ سعودی عرب میں سردی بڑھ گئی۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض سمیت دیگر علاقوں میں موسلادھار بارش کے بعد سردی مزید بڑھ گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بارش سے شہری علاقے اور صحرائی وادیاں خوب سیراب ہو گئی ہیں۔ مقامی محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 2 روز موسم غیر یقینی رہے گا۔ رپورٹس کے مطابق ریاض میں دوپہر میں درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ دوسری جانب محکمہ پولیس نے بارش کے دوران عوام سے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے۔ ایران نے اسرائیل پر حملے میں استعمال ہونے والی تنصیبات کی تصاویر جاری کر دیں۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے ایسے نادر مناظر دکھائے ہیں جن میں پاسداران انقلاب کے کمانڈر حسین سلامی کو درجنوں میزائلوں پر مشتمل زیر زمین میزائل بیس کا دورہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس زیر زمین تنصیبات کو گزشتہ اکتوبر میں اسرائیل پر تقریباً 200 میزائل داغے جانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ پہلی بار ہائپرسونک میزائل بھی استعمال کیے گئے تھے۔ قیدیوں کی رہائی پر حماس کی لچک کے بعد 3 مدتی معاہدے کی راہ ہموار العربیہ ذرائع نے تصدیق کر دی۔ فلسطینی ذرائع نے العربیہ اور الحدیث کو بتایا کہ غزہ معاہدے کے حوالے سے اسرائیلی شرائط نے تجاوز کیا ہے۔ اس دوران حماس نے لچک کا مظاہرہ کیا جس نے اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کو مذاکرات کی طرف واپس آنے کے متعلق سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ معاہدے کو 3 مختلف مدتوں میں نافذ کیا جائے گا، نہ کہ الگ الگ مراحل میں۔ متحدہ عرب امارات بیروت میں سفارتخانہ کھولنے پر تیار۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے لبنان کے نو منتخب صدر جوزف اون کے ساتھ ہفتے کے روز فون پر گفتگو میں اس امر پر اتفاق کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات بیروت میں اپنا سفارتخانہ کھولے گا۔ یہ بات متحدہ عرب امارات کے خبرساں ادارے نے رپورٹ کی ہے۔ یرغمالیوں کی قسمت کا انحصار نتن یاہو پر ہے۔ حماس نے 2 ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ حماس نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ غزہ کے یرغمالیوں کی قسمت کا انحصار اب اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو پر ہے۔ اس سے ایک دن قبل یرغمالی کی اہلیہ نے حماس سے اس کے زندہ ہونے کے ثبوت کی اپیل کی تھی۔ شیرون کونیو نے جمعے کے روز ایک ویڈیو میں گروپ سے براہ راست عربی میں خطاب کیا جس میں اس بات کی نشانی کا تقاضا کیا گیا تھا کہ اس کا شوہر ڈیوڈ فلسطینی علاقے میں قید کیے جانے کے 450 دن میں بھی زندہ ہے۔ اسرائیل سے کشیدگی، ڈونلڈ ٹرمپ کی واپسی کا سامنا، ایران کی دفاعی مشقیں شروع۔ سرکاری میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ ایران نے ہفتے کے روز فضائی دفاعی مشقوں کا انعقاد کیا ہے کیونکہ اسے نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اور قدیم دشمن اسرائیل کے ساتھ مزید تصادم کے لیے تیار ہونا ہے۔ اس جنگی کھیل کی وجہ ایرانی رہنماؤں کو درپیش یہ خطرہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نتن یاہو کو ایران کے جوہری مقامات پر حملہ کرنے کا اختیار دے سکتا ہے اور اپنی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کے ذریعے اس کی تیل کی صنعت پر امریکی پابندیاں مزید سخت کی جا سکتی ہیں۔ جو بائیڈن انتظامیہ کی فیس بک کو دھمکیاں۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک کو متعدد پوسٹیں ڈیلیٹ کرنے کے لیے دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کے مطابق جو بائیڈن انتظامیہ نے فیس بک کو متعدد پوسٹیں ڈیلیٹ کرنے کے احکامات جاری کر دیے جس کے لیے فیس بک انتظامیہ کو دھمکیاں بھی دی گئی ہیں۔ فیس بک کے سربراہ مارک زکربرگ نے جو بائیڈن انتظامیہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ مارک زکربرگ کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن انتظامیہ کمپنی کو کووڈ ویکسین سے متعلق سینسرشپ کے دور میں دھکیل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے غلط معلومات کی بنیاد پر فیس بک کو نشانہ بنایا۔ ہم تحقیقات پر مبنی چیزوں کو ختم نہیں کریں گے، اسے ہٹانے کے احکامات مضحکہ خیز ہیں۔
دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں شہر قائد کراچی پہلے نمبر پر آ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس رپورٹ کے مطابق کراچی کی فضا میں آلودہ ذرات کی مقدار میں اضافے کے سبب اس کا ایئر کوالٹی انڈیکس آج 262 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آلودہ ترین شہروں میں ڈھاکہ دوسرے اور کابل تیسرے نمبر پر ہے۔ دہلی چوتھے اور کلکتہ کا آلودہ ترین شہروں میں 5واں نمبر ہے۔ ہواؤں کی سمت تبدیل ہونے کے باعث کراچی میں ہوا کا معیار دنیا میں سب سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس خراب ریکارڈ کی گئی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔